محسن بیگ صاحب یہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب 20 کو ٹرمپ آئے گا تو 21 کو شام 5 بجے تک خان صاحب رہا ہو چکے ہوں گے، لیکن اگین بیسڈ آن واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان پاسٹ 2 ویکس اتنی ساری ٹویٹس آ چکی ہیں، یعنی اب تو ہر کچھ گھنٹوں میں ایک ٹویٹ آ رہی ہے. آج تو احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کو رسپونڈ کیا ہے وہاں کے ایک ریپرزینٹیٹیو کے کہ بھائی جان آپ اس وقت تو بالکل نہیں بولے جب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اور اپنی ساری داستان بتائی انہوں نے. تو اب اس سب کے بعد یہ آپ کو نہیں لگتا کہ 20 جنوری کے بعد بہرحال ایک ایسا پروسیس ضرور شروع ہو جائے گا جس کے نتیجے میں آنے والے مہینوں میں اف ناٹ ان ویکس خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ نرمی ہو جائے گی ٹو سے دا لیسٹ؟ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل ہی ریلیونٹ ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ محسن بیگ صاحب اسی حکومت کے کرتا دھرتا کہہ چکے ہیں وی آل نو دس کہ بھائی ہماری تو اکانومی وینٹیلیٹر پہ رہتی ہے، امریکہ آنکھ مار دیں IMF کو تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا آسان ہوگا اگنور کرنا کہ یار نہیں کرتے رہ جاؤ؟ یہ جو پی ٹی آئی کے موسٹلی ڈیسیژنز ہیں یہ پاکستانی بیس نہیں ہے، یہ باہر سے ان کو دیے جاتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ بول سکیں. وہ سارے ریاست پاکستان کے خلاف ہیں. آپ چیک کر لیں، تھوڑا سا ریسرچ کر لیں. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی انوالومنٹ ہوتی ہے امریکہ اپنے سٹیزنز کے لیے مختلف کنٹریز کو. جیسے یہاں پہ ایک محترمہ ہے آج کل، وہ جیل ریفارمز کی ہیڈ بھی یا کمیٹی میں ہے، ختیجہ شاہ. یہ بھی 9 مئی کو اندر تھیں. اب ان کو بھی کوئی 8 ماہ بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے فون کیا اس کے لیے، اور یہ ریلیز ہوئی جو ابھی پھر آج کل بہت متحرک ہیں. حالانکہ یہ کہہ کے گئی تھی میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گی. تو اسی طرح وہ یہ کیونکہ فورن امریکن نیشنل تھی اس لیے اس کے لیے فون آیا. اب دیکھیں کنٹری ٹو کنٹری، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ پریشر اس طرح کا نہیں ہے کہ ایک شخص کرمنل کیسز میں ہو اور اس کے لیے وہ کوئی بھی ہو. یا تو ایکس پرائم منسٹر آپ یو کین نیم ایوری ون وینٹ ٹو دا جیل، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، صحیح یا غلط اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل اگر آپ کہیں کہ اتنے ٹویٹ آ رہے ہیں اور یہ آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ریاست جو ہے اس کو اور ریاستی اداروں کے اس کے لیے ایک مناسب لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر تو اتنا ہی پریشر ہو کہ اس بھائی صاحب کو چھوڑ دیا جائے، صبح جیل سے نکال دیا جائے، میں سمجھتا ہوں پھر ریاست کے جو قوانین ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے اس لاڈلے کے لیے ہیں. تو ایسا نہیں مجھے لگ رہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، منیب بھی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ایک دم تو دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے، اکانومی ہے، ایسے لوگوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ آج ہماری ریاست اتنی ویک ہے کہ کوئی بھی ٹویٹ یا کوئی بھی بیان بازی کر سکتا ہے. اب یہ جو ہمارے نیوکلیئرس پہ پابندی لگی یہ بھی ان کی لابیسٹ ہیں. وہ لوگ، آپ اسرائیل آج سے ہمارے پیچھے نہیں ہے. 1948 میں پہلے پرائم منسٹر آف اسرائیل نے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں عربیوں سے نہیں، ہمیں یہ نئے ملک سے خطرہ ہوگا. اس وقت 1948 میں پاکستان کیا تھا؟ ہم تو ٹوٹل کوئی 4-5 کروڑ کی آبادی تھے، نہ نیوکلیئر تھا نہ پیسے تھے. تو اس وقت سے وہ ہمارے پیچھے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پورا پس منظر بتایا، ٹھیک بات ہے، اس لیول کے بیانات انپریسیڈنٹڈ ہیں. ایک اور بڑی سٹرینج تصویر یہ بھی ہے کہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب امریکہ کے ہم کوئی غلام ہیں، ہم کیوں ان سے، آج جو ہے وہ نامور لوگ جو ہے وہ امریکہ کو باقاعدہ امریکائی عہدیداروں کو ٹیگ کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ٹرمپ تمہارے بارے میں دیکھو یہ بولتا ہے، دیکھو یہ بولتی ہے، دیکھو یہ، اور وہ انہی کی طرف دیکھ رہے رائے کے لیے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی سوال سے، آپ کی بات سے جواب نکالوں اگر، کہ اگر آپ کے بقول بلنکن صاحب کی مداخلت پہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر کیا ٹرمپ صاحب کی مداخلت پہ خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ بدامی، میں آپ کو جو کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی نیشنل تھی اور اس کے کرائم کی جو لسٹ تھی وہ یہ نہیں تھی جو ان دونوں میاں بیوی پہ ہے. انہوں نے تو باقاعدہ پلان کر کے فراڈ کیا، پلان کر کے چوریاں کی، پلان کر کے چیزیں بیچی. وہ تو ایک ایجیٹیشن میں اندر تھی اور ان کی نیشنل تھی، اس کے لیے فون آیا جو کہ کبھی کسی اسپوکس پرسن نے آپ کو ٹیلی ویژن پہ نہیں بتایا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے جو لا آف لینڈ ہے اور پاکستان کے جو قوانین ہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ فون کر کے کہیں اور چھوڑ دو. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. حالانکہ لوگوں نے، یہ بانی جیسے لوگوں نے اس کو بنانا ریپبلک بنا دیا، لیکن اتنا بھی گیا گزرا حال نہیں ہے ہمارا
کہ جب تک آپ کیسوں سے فارغ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے بیلیں مل رہی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ بھی وقت ثابت کرے گا کہ اس شخص کو بیلیں کیسے مل رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے، یہ بھی وقت بتا دے گا آپ کو. اور میں بتا چکا ہوں لوگوں کو. لیکن ٹھیک ہے ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ ہیپی گو لکی ہیں، ٹھیک ہے کوئی چیز ہاتھ میں پاؤں کے نیچے بٹیرا آ جائے تو شکاری کہلا جاتے ہیں. ہماری ایجنسیوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے. ورنہ اب اس کے ساتھ مذاکرات تو 23 تاریخ کو ہوئے رات کو جیل کھلوا کے، اور یہ ایگری تھا بانی صاحب جو مہان لیڈر ہیں، اور اس میں ایک فارنر بھی گیا رات کو جیل کھلوا کے. یہ ایگری تھا، صرف ویڈیو بیان پہ یہ مکر گیا، حالانکہ پہلے اس نے کہا کہ میں ویڈیو بیان دیتا ہوں. تو یہ تو صرف چاہ رہا تھا کہ میری بیل کروا دو اور میں کے پی کے چلا جاؤں. فورنر آپ کہہ رہے ہیں فورنر نہیں ملے اس میں ان سے؟ ایک فورنر تھا، بالکل تھا، اور بالکل میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں ہے امریکن، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس میں بیرسٹر گور صاحب بھی ساتھ گئے تھے. فورنر. اچھا تو یہ ڈیل تو بڑے دنوں سے کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شخص صرف اپنی ذات کے اوپر مرکوز ہے، باقی دنیا میں کوئی مر جائے کوئی رہے نہ رہے یہ چاہتا ہے میری ذات کی حد تک جو مجھے فیور ملنی ہے وہ چاہیے. اچھا یہ ابھی اطہر صاحب ایک پورا یہ پرسپیکٹو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، اگر اس کے جواب میں آپ یہ بھی کہیں کہ آپ 10 ایونٹس گنوا سکتے ہیں، میرے ذہن میں آ رہے ہیں بہت سارے، کہ جہاں مداخلت ہوئی ہے امریکہ کی اور اس مداخلت میں پھر عمل درآمد بھی ہوا ہے، بہت سارے ایونٹس آ رہے ہیں میرے ذہن میں. لیکن اگر پھر اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیٹ اس پہ شاید آدھا قدم پیچھے ہٹ سکتی ہے، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی بیکاز آف ویریس ریزن، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہٹنا ہی پڑے گا، یا کیا ہوگا؟ آپ کی کیا اوپینین ہے یہ امریکن سارے پرسپیکٹو کو لے کے اطہر بھائی؟ دیکھیں اس میں وسیم صاحب دو چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں. آپ نے بھی پہلے یہاں پہ ذکر کیا EU سے آواز آئی، برطانیہ سے آواز آئی، اب امریکہ سے آواز آ رہی ہے. امریکہ ایون کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی میتھیو ملر کے ذریعے جو پیغام گزشتہ روز جاری کیا اس میں انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر حکومت پاکستان کے حق میں کہیں سے کوئی آواز آ سکتی ہے تو شاید وہ بیلاروس کا جو صدر آیا تھا اس سے یہ کوئی بیان دلوا دیں تو شاید انٹرنیشنلی ان کا کوئی وہ بن جائے جس کا بڑا انہوں نے بتایا تھا. ویسے اس صدر کو آدھی دنیا لیجیٹیمیٹ صدر ہی نہیں مانتی. دوسرا جو اس کا دوسرا پہلو ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور امریکہ کی کیا مداخلت ہوگی. جو بھی محسن بیگ صاحب نے بات کی، تھیسس پیش کیا، اسی کے اندر پرابلم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ ہم قانون کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خدیجہ شاہ جو گاڑی چلا رہی تھی اس گاڑی کے چھت پہ اندلیب عباس کھڑی تھی، تو اندلیب عباس تو کدھر گئی؟ وہ مراد راس جس کی جناب وہ بتایا تھا کہ اتنی اس کی کالیں ہیں، آئی جی نے پریس کانفرنس کی، اور وہ کدھر گئے؟ تو یہ مسئلہ ہے نا کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی عملداری کا ایشو تو نہیں ہے، یہاں پہ تو ایک طرح سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے ایونٹس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر ایشو ہے. اگر یہاں پہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ جس طریقے سے آپ نے عمران خان کو سزائیں دی جیل کے اندر مقدمات چلا کے، بعد میں ہائی کورٹ میں پھر کیا کہا گیا اس مقدمے کے حوالے سے، تو اصل ایشو یہ ہے. تو اس وجہ سے ہماری اپنی لیگ کمزور ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یہاں پہ آئین قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا ہوتا، پھر کون ہوتا ہے امریکہ یا کون ہوتا ہے کسی نے بات کرنی تھی. تو جس طرح کے حالات ہیں، it will make a difference. You think it will make a difference? Of course it will make a difference. میں not مطلب کہ بڑی جلدی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے. اگر ڈیفرنس میک نہیں ہوتا تو اگر امریکہ کی طرف سے اس قسم کی مداخلت ہو رہی ہے تو یہ ایک ڈی مارچ کریں نا، بلائیں اس کو برطانیہ کی سفیر کو اور امریکہ کے سفیر کو، ڈی مارچ کریں. دونوں حکومتوں نے بیان جاری کیا. اینڈ یو آر شور اطہر بھائی کہ 20 کے بعد اور اعلیٰ ترین سطح سے بھی کہا جائے گا مداخلت ہوگی خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں جس طریقے سے حکومت کے دوست یہاں پہ بیانیے بناتے ہیں نا، تو وہ پہلے خبر لگی تھی اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اب ایک وہ تلسی صاحبہ ہیں، ان کے حوالے سے جس قسم کی نامعقول بات کی گئی، تو اب وہ بھی جو ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہوں گی. تو ماشاءاللہ حکومت خود ہی جو ہے نا سبب پیدا کرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہے گی.